ریکارڈ بارش کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ مسلسل بارش کے باعث شہر کی نہر بھی اوور فلو ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی طوفانی بارش پر پنجاب حکومت کو فوری اقدامات کی ہدایت، امدادی ٹیمز کو متحرک کرنے کا حکم۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا شہر کے مختلف علاقات کا دورہ، نشیبی علاقوں میں انتظامات پر حکام سے رپورٹ طلب، پوری کابینہ کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ صوبے بھر میں بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال پر اجلاس طلب، بارش تھمنے کے چند ہی گھنٹوں میں تمام نشیبی علاقے کلیئر کر دیے جائیں گے، ایم ڈی واسا غفران احمد کا دعویٰ۔ لاہور میں بارش کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 10 گھنٹوں میں 291 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ انڈر پاسز بھرنے، سڑکیں تالاب بننے اور پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہونے سے نظام زندگی درہم برہم۔ نشیبی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ جنرل اور گنگا رام اسپتال کے مختلف وارڈز بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم، درخت اور بجلی کے پول گرنے سے بجلی کی سپلائی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں موسلادھار بارش کے بعد شہریوں کی مدد کے لیے ڈولفن اسکواڈ بھی حرکت میں آ گیا۔ 50 رکنی دستہ بارش میں پھنسے شہریوں کی منتقلی کو یقینی بنائے گا۔ بارش سے خراب ہونے والی گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے میکینکس بھی ہمراہ۔ نگراں مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض طوفانی بارش کے بعد شہر کا جائزہ لینے سڑکوں پر نکل گئے۔ تیز گاڑی چلاتے دیگر شہروں پر پانی اچھالتے رہے، لمبے بوٹس پہن کر پانی میں بھی اتر گئے۔ جہلم، گجرانوالہ، قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب سمیت مختلف شہروں میں بھی بادل جم کر برسے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ قصور میں طوفانی بارش سے سڑکوں پر کئی فٹ پانی جمع۔ بلوچستان میں آج سے مانسون بارشوں کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری، تفریحی مقامات پر جانے پر پابندی عائد۔ کراچی میں دوپہر کے وقت بوندا باندی، حیدرآباد اور اندرون سندھ 7 اور 8 جولائی کو بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کے خدشات ظاہر کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور آرمی چیف عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ سرمایہ کاری سے متعلق اقدامات پر غور۔ اجلاس سے قبل اعلیٰ عسکری حکام کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات۔ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سی پیک کے دشمن پاکستان اور خطے میں ترقی، امن اور خوشحالی کے دشمن ہیں۔ بھارت کو سی پیک میں رکاوٹ بننے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وزیر اعظم کی پیشکش۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں سی پیک منصوبہ نظر انداز کیا گیا، مخلوط حکومت میں دوبارہ کام میں تیزی لائی گئی۔ شہباز شریف کا سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل گیا، وزیر اعظم کا IMF معاہدے کی مکمل پاسداری کا عزم۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف میں بیک وقت 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے کے خلاف بل منظور۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایک شخص صرف ایک سیٹ رکھ سکتا ہے۔ سیاسی لیڈر کئی نشستوں پر انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جس سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ کمیٹی ممبر کی گفتگو۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا چناؤ نہ ہو سکا، سپریم اپلیٹ کورٹ کے زبانی حکم پر شیڈیول ملتوی کیا گیا۔ عدالت نے کل نئے شیڈیول کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا۔ سیکریٹری اسمبلی عبدالرزاق کی گفتگو۔ وفاقی حکومت نے آج گلگت بلتستان ڈار علی خان خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ پولیس سروس گریڈ 20 کے افضل محمود بٹ نئے IG تعینات۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور پارٹی صدر علیم خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال، مختلف سیاسی رہنماؤں سے رابطوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت، پارٹی منشور اور رجسٹریشن سمیت اہم معاملات پر حکمت عملی تیار، قائدین کا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا عزم۔ مٹھی بھر شرپسندوں نے 9 مئی کو دشمن کے ایجنڈے پر عمل کیا، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، شہداء کی ملکی بقا کے لیے قربانیوں پر فخر ہے۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ کی ثوابی میں میڈیا سے گفتگو۔ جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کا جسمانی ریمانڈ منظور، دونوں ملزمان 5 روز کے لیے پولیس کے حوالے۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، بہادری ایسی کہ اسمبلی، صوبائی وزراء اور MPs کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ بلوچستان کے رواں مالی سال کے بجٹ میں پیداواری شعبے پھر نظر انداز، تمام پیداواری شعبوں کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب 79 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جبکہ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے لیے 59 ارب 73 کروڑ روپے رکھے گئے۔ سندھ اسمبلی کے افسران اور ملازمین کو 9 بنیادی تنخواہوں کی مساوی اعزازیہ دینے کا انکشاف، 14 کروڑ 70 لاکھ روپے بغیر کارکردگی کے بطور اعزازیہ تقسیم کیے گئے، 12 کروڑ روپے کے خلاف ضابطہ الاؤنس بانٹا گیا، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف۔ کراچی میں ملیر کے علاقے شیدی گوٹھ میں ڈائریا اور ہیضہ بے قابو،
सैकड़ों मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। डॉक्टरों ने नदी के पानी का इस्तेमाल बीमारी की वजह करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने हेल्थ कार्ड की चंद सहूलियात बंद करने के खिलाफ फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत का फैसला 17 जुलाई तक के लिए मुअत्तल। अदालत का हेल्थ कार्ड की तमाम तर सहूलियात बहाल करने का आरजी हुक्म में इम्तना जारी। मेयर कराची का सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान के साथ इजलास। एमए जिना रोड पर नकासियाब, शॉकिंग पॉइंट्स, नुमाइश से म्युनिसिपल पार्क तक ग्रीन लाइन बस रैबिट सिस्टम का काम तेज करने और मंगू पीर की तामीर में हायल तमाम तजावुजात फौरी खत्म करने की हिदायत। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ मौड़ीपुर रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। रोड क्लियर कराने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। एक दिन की बड़ी कमी के बाद डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.97 महंगा, कीमत ₹277.41 हो गई। सोने की कीमत में फिर ₹1000 का इजाफा और फी तोला कीमत ₹2,06,000 हो गई। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। मई की फाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली ₹1.44 और दीगर शहरों के लिए ₹1.90 फी यूनिट महंगी। इजाफी वसूलियाँ जुलाई के बिलों में की जाएंगी। चीन की इजहार राय की आजादी की आड़ में किसी भी मजहब की बेहुरमती की सख्ती से मुखालफत। तहजीबों के दरमियान तनाज़ात को भड़काने वाले इंतहा पसंदाना इक़दामात की सख्ती से मसम्मत। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का मुसलमानों के अक़ीदे और मजहबी जज्बात का एहतराम करने का मुतालबा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मरकजी कंपनी मेटा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का मुकाबला करने के लिए नई सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर दी। थ्रेड्स नाम से नई ऐप कल से सार्फिन के लिए दस्तयाब हो सकेगी। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की बैटर्स में एक दर्जे तनज़्ज़ुली 5वें से 6ठे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी एक दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। दौरा श्रीलंका के लिए कराची में कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप का दूसरा रोज। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। फास्ट बॉलर हसन अली की आमद में मजीद एक रोज की ताख़ीर।